لا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے یہ قرآن و حدیث میں سب میں یہ صیغے مستعمل ہیں اور یہ جڑ ہے تعلیلات یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کر لیں گے یا اللہ معاف فرما. تو پہلا قانون کون سا لگا ہے؟ دو ہی والا بس. ہاں ہے دو ہی والا پکا کر لیں. ایوو تو کیا بن جائے گا؟ واو کو یا سے بدل دیا بن گیا ایو. ایو اب ایو اور میو ایک جیسے ہیں، بالکل ایک جیسے ہو گئے. اب ان کی بالکل اکٹھے قانون لگیں گے. ایک قانون لگا ہے اب یہ نیچے اترا ہے. اب یہاں سے آگے ان اکٹھی تاریخ قانون لگیں گے. اچھا ایو میں اب کون سا قانون لگا؟ دوسرے نمبر پر. دوسرے نمبر پر کون سا قانون لگے گا؟ یدعو تدعو بڑا ہے. یدعو تدعو بڑا بھائی یوسر بڑا کہاں لگے گا بھائی؟ دھیان سے پہلے ہے یدعو تدعو بڑا ہے. یا کیا کریں گے یہاں پر؟ ایو اور میو میں کرو. یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. کر لیں گے مہران. یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. میو میں یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. آج یہ بات ہے میں نے ابھی رکھیا کہ جب یا سے ضمہ نقل کریں گے یعنی یا سے ضمے کو اٹھا دیں گے بس. یہ تو بڑے قانون کا کام بس اتنا ہی ہے کہ یہ یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دے گا. اتنا ہے کہ قانون. لیکن جب یا کا ضمہ نقل کریں گے یعنی یا سے ضمہ اٹھائیں گے تو یا کیا ہو جائے گی؟ اور ماقبل کو ضمہ دیں گے تو ماقبل کیا ہو جائے گا؟ مضموم. اور یا ساکن ماقبل مضموم ہو کون اوپر سے کون سا قانون آ جائے گا؟ اب لگے گا یوسر والا قانون. یہ ہے یہاں پر تیسرا نمبر پر لگے گا یوسر والا قانون. یہاں کا ہے آج ہی بات ذہن میں آ گئی. تو کیا بن جائے گا؟ اوئی ہو جائے گا نا. اوئی. ہاں جب یا ساکن ماقبل مضموم تو یا کو واو سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا؟ او ہو گیا. اگر ہم ایسی آج ہی بات ذہن میں. اور پھر کون سا قانون لگ جائے گا بتاؤ؟ التقاء ساکن. تو گویا کتنے قانون لگے؟ 4 قانون. نمبر 1 پہلا کون سا ہے؟ نمبر 2 یدعو تدعو والا. نمبر 3 نمبر 4. تو یہ 4 قانون لگنے کے بعد آگے کہ پہلے بنے گا ایوو. ایوو سے کیا بنے گا بتاؤ؟ ایو. دو یہ والا قانون ہے. اب اس کے بعد یدعو تدعو والا قانون کہ یا کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. کیا بن جائے گا؟ اوئی ہے کہ یعنی یا سے ضمہ اٹھائیں گے تو یا ساکن. ماقبل کو ضمہ دیں گے تو ماقبل مضموم. ہاں ہے تو کیا بن جائے گا؟ اوئی. اب کون سا قانون لگے گا؟ یوسر والا. کیا بن جائے گا؟ او. اور اب کون سا قانون لگے گا اس میں؟ تو کیا بن گیا؟ واو گرا دے. اب بن گئی او. تو گویا کہ یہ اب آپریشن مکمل ہو گیا ہے کہ 4 قانون لگنے کے بعد یا رکھنا یہ آپریشن مکمل ہوا. اب یہ او والی شکل بن گئی. جب آپریشن مکمل ہو گیا اب اس کو اٹھا کر دا اور نون کے درمیان رکھ دے. دا اور نون کے درمیان رکھ دے تو کیا بن جائے گا؟ دا اون. اور اسی طرح میو سے کیا بن جائے گا؟ کرنا ہاں را مون. اب بالکل یاد رکھنا یہ صیغہ بالکل صحت یاب ہو گیا ہے. اب اس کو بھائی اس کو گھر بھیجیں الحمدللہ. اور بھائی خوب چلے پھرے گا الحمدللہ. لگے ہم بس بھائی کی بات ذہن میں آ گئی. آگا ایوو میں 4 قانون لگے اور میو میں یا اس میں 1 قانون کم لگے گا. اس میں کتنے لگیں گے؟ اس میں 3. اس میں یعنی اس میں 2 یا وہاں پہلے سے واہ موجود. کر لیں گے بھائی. اب میں اگلی بات آپ سے پوچھوں. اب مجھے بتاؤ یہ قانون یہ جو شکل ہے ایو اور میو والی شکل ایو ہے ابھی ہے ایوو اور میو والی شکل یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ اب یہ شکل نئے ساتھی بتلائیں. ہاں بولے پہلے نئے ساتھی پہلے بولیں. ہاں جی 1 منٹ پہلے بولیں سے نئے ساتھی کوئی بولے ذرا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ شکل کہاں پائی جاتی ہے؟ ہاں اور بولیں. اب وہاں پچھلے دورے میں پوچھ رہا تھا. کوئی کہتے ہیں ماضی میں پائی جاتی ہے, کوئی کہتے ہیں اس میں فائل میں پائی جاتی ہے, کوئی کہاں کہاں میں خیال ایسے ہے. اللہ تعالیٰ یہ شکل کہاں پائی جاتی ہے مجھے یہ بتلاؤ, یا یہ شکل کہاں پائی جاتی ہے؟ ہاں
جمع مذکر میں، جمع مؤنث میں، اور واحد مذکر اس سے آپ اندازہ لگائیں جو ہے، دیکھو جو ہمارے صرف والے حضرات ہیں، اوپر کے حضرات، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ چیز کو لانے کے لیے۔ اب یہ 1-2 سطریں یہاں پر لکھی ہیں، اور مجھے میں خارج میں کوئی 30 سال کا مسلسل کوشش کے بعد تب جا کر یہ سطر لکھی گئی۔ پہلے ایڈیشن میں نہیں تھی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھائی، اول آخر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دماغ انہوں نے دیا ہے، دماغ میں ڈالنے والی چیز وہی ذات ہے۔ ہاں اب ہمیں اس ساتھی سے وہاں دورے پوچھ رہا تھا، وہاں میں طلبات ہے، ساتھی بیچارے کوئی میں خیال کوئی بس مختلف گردانوں میں کوئی سیوں کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اب ہم نے یہاں پر لکھ بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ یہ کہاں پائی جائے یاد رکھنا۔ ہم اب یہ کہ وہاں یہ سطر لکھی ہے، لیکن یہ پہلے نہیں تھی، یاد رکھنا۔ آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ ڈالی تو پھر یہاں ہم نے لکھ بھی دی ہیں کہ یہ کہاں پائی جائے گی، یہ شکل کہاں پائی جائے گی۔ ہاں یہ شکل یاد رکھنا، یہ بس وہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ ایبو، یہ میو والی شکل کہاں پائی جائے گی، ایبو اور میو والی شکل یاد رکھنا۔ یہ ناقص اور لفیف کی اس گردان کے جمع مذکر کے صیغ میں پائی جائے گی، لکھا نہیں یہاں پر۔ ہاں یعنی اس سورت کا خلاصہ ایبو اور میو والی شکل ہے، اور یہ شکل ناقص اور لفیف کی اس گردان کے جمع مذکر کے صیغے میں پائی جائے گی جس کے پہلے سیغے کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جس کے پہلے سیغے کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، خواہ وہ یا اصلی ہو یا بدل کرائی ہو یا محذوف ہو۔ یاد رہا یہ اب یہ ضابطہ بنا ہے، لیکن مجھے میں مسافر ہوں اس راستے کا، یعنی کتنا عرصہ لگا ہے مسلسل کوشش کے بعد، تکرار کے بعد، یہ طلباء سے تکرار کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اللہ نے اپنی رحمت سے یہ چیزیں ہیں، اللہ نے کوئی ایک قطرہ کر کے اللہ نے ڈالی ہیں اپنی رحمت سے۔ اب یہ اتنی سر پھر کہہ لیں، یہ کہاں پر یہ شکل اس گردان کے ناقص اور لفیف، جب ناقص لفیف کہا تو مثال نکل گئے، اجوف نکل گئے، ان میں نہیں پائی جائے یہ شکل، یاد رہا۔ ناقص لفیف کی اس گردان کے جمع مذکر کے صیغے میں پائی جائے گی۔ جمع مذکر کہا تو جمع مؤنث نکل گئے، اور سارے صیغے نکل گئے، واحد تصنیہ نکل گیا کرنا، وہاں نہیں پائی جائے یہ شکل، یا کرنا اگر مل جائے تو مجھے بتلا دینا۔ ناقص لفیف کے اس گردان کے جمع مذکر کے صیغے میں پائی جائے گی ہے۔ جمع مذکر کہا تو میں نے کہا واحد تصنیہ نہیں آ رہا، جس کے پہلے صیغے کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو یا ما قبل مکسور، جس کے پہلے صیغے کے آخر میں یا ما خواب و یا اصلی ہو۔ اب جیسا کہ آپ مجھے بتلائیں، جیسا کہ خشیہ اصل میں اب یہ خشیہ یا اصلی ہے کہ نہیں، یاد رکھنا۔ اب آپ کر لیں، دیکھو اب اس کی گردان کے جمع مذکر میں یہی شکل پائی جائے گی۔ اب کریں خشیہ سے، خشیہ خشو، اصل میں کیا تھا، خشیو شیو، یا اصلی ہے تو میو والی شکل پائی جائے گی، میو والی شکل پائی جائے گی یا اصلی ہو۔ آج بات خشیہ خشو، اصل میں کیا تھا، خشیو، بالکل شیو والی میو والی شکل، اور یہ یا بدل کر آئی ہو، جیسے اب دعیہ اصل میں کیا تھا، دعیبہ، اب پہلے صیغے کے آخر میں یا ماقل مقصور ہے، اور یہ یا واو سے بدل کر آئی ہے، یہ واو سے بدل کر آئی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، اب اس گردان کے جمع مذکر کے یہی شکل پائی جائے۔ اب کریں گردان، دعیہ دعو، اصل میں کیا تھا، دعیبو، یا رکھا دعیبو، اب ایبو، اب بالکل وہی ایبو والی شکل پائی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ آدھی بات ذہن میں آ گئی، یا اصلی ہو یا بدل کر آئی ہو یا محذوف ہو، یا رکھا یا محذوف ہو، چاہے وہ واو سے بدل کر آئی ہو یا سے لیکن ہو محذوف۔ جیسے اب دائن اصل میں کیا تھا، یاد رکھنا دائبن تھا، یہاں محذوف نہیں ہے، اور دائن اصل میں دائبن تھا، رامن اصل میں کیا تھا، رامی یون تھا، یاد تھا، اور یہاں پر اب یہ یعنی بدل کر یہ محذوف ہو گئی۔ اب آپ دیکھ لیں ان کے جمع مذکر کے صیغے میں آپ دیکھ لیں، اب کیا دائن دایان داؤن، اصل میں کیا تھا،
دائبون دائبون، اب آپ دیکھو دائبون رامیون بالکل وہی ایو اور میو والی شکل پائی گئی ہے، ورنہ طلباء سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں فاعل کی مثال ہے اور اس میں فاعل میں یہ شکل پائی جائے، نہیں بھائی اللہ کے بندو یہ ہے۔ اب ہم نے یہ صرف یاد رکھا، یہ پورا ضابطہ آپ کی خدمت میں پہ لکھ دیا یہاں پر، یہ اس گردان کے ناقص لفیف کی اس گردان کے جمع مذکر کے صیغے میں پائی جائے گی۔ اگر اس کی کوئی قیمت لگاتا نا تو کھربوں میں لگاتا یا اگلا نہ، مطلب کھربوں میں نہیں یاد کرتا، لیکن الحمدللہ اب اس کی قیمت آپ کی دعا ہے اور آپ کے قدم ہیں الحمدللہ، ہاں ورنہ ان ضابطوں کی قیمت نہیں ہے یاد رہا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سے سینکڑوں لاکھوں تعلیلات حل ہو گئی۔ اب قرآن پاک میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جہاں بھی یہ تین شکلیں پائی جائیں گی۔ اب آپ بتاؤ لقو سے پہلا سیغہ کیا ہے؟ لقیہ۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سیغے کے آخر میں یا معقل مقصور ہے یا اصلی ہے، اب یہاں بھی یہی جمع میں یہی شکل پائی جائے گی، لقیہ لقیہ لقو۔ لقو اصل میں کیا تھا؟ لقیو یا تھا، لقیو تھا، اگر ہم کر لیں گے بھائی لقیت۔ اب وہی اب قیوم میں وہی یہاں قیوم میں پہلا قانون کون سا ہے؟ قیوم میں یا رکھا مطلب پہلا قانون ید، یہاں شروع سے یائی میں تو ید تو بڑا، اور اوپر یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل قاف کو دے دیا، اوپر سے کون سا لگا؟ اوپر سے یو شروع والا اور پھر التقاء ساکن والا، تو کیا بن گیا؟ قو، اور لام کے ساتھ جوڑ دیا لقو ہو گیا الحمدللہ۔ کر لیں گے بھائی، اور پتہ نہیں کتنی اب یجسی ہے، جہاں بھی یا بس پہلے سی کا آخر میں یا معقل میں، یجسی ہے یرمی ہے سب میں۔ اب آپ دیکھیں یجسی پہلے سی کا آخر، بس اتنا فرق رکھنا کہ اگر واو یا محذوف بھی ہو جائے اور آخر میں زیر آ رہی بدل، جیسے قی ہے قی، اب زیر آ رہی یہاں پر یا محذوف، اب قی سے کریں کرتے ہیں قی قیا قو، قو اصل میں کیا تھا؟ قو اصل میں کیا تھا؟ قیو، قیو یا رکھا۔ اب آپ بتاؤ قیو کون سی شکل بن رہی ہے؟ بس یہ میو والی شکل ہے، تو جو قانون اس میں تین قانون لگے ہیں یہی اس میں لگ رہے ہیں، بالکل یاد رکھنا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ سی ہے، اب یہاں پہلے سی کا آخر میں یا لاکھوں جتنی یہ سی ہے یرمی ہے یدعی ہے یدعی ہے، سب میں یہی قانون یاد رکھنا کہ پہلے سی کے آخر میں یا معقل مقصور ہے تو اس کی جمع مذکر میں یہی شکل اور رہی ہے۔ تو میں نے کہا لاقص لفیفی گردانوں میں ایک بڑی شکل جو قانون لگنے والی یہ ہے، یاد رہا کر لیں گے بھائی رضا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی میں لم سب میں جہاں بھی، اب لم یجسی لم یسیا لم یسو، اصل میں کیا تھا؟ لم یسو سیبو، بس تک پکی الحمدللہ۔ لم یدعی لم یدعیا لم یدعو، اصل میں کیا تھا؟ یہاں ایبو ہے، ایبو ہے یا محذوف ہے، واو یا سے بل کر حذف ہو گیا پر رہنا، اصل میں لم یدعی ایبو۔ اب ایبو میں کون سا کاؤنٹ لگ جائیں پھر لگا لیں، کون پہلا کون سا ہے؟ دعائیہ والا، ایک دفعہ یاد کر لیں اور سب میں آپ اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں، بس یہ سب میں تعلیلات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج ہی بات ذہن میں آ گئی، اب آ جائیں اب ذرا دوسری شکل۔ اللہ ایک شکل تو میں نے لگا دی، لیکن ناقص لفیفی گردانوں میں قانون لگنے والی شکلیں بس یہ دو ہیں، یا کرنا ایک میں نے آپ کو بتلا دی، اب ذرا دوسری بھی دیکھنے ذرا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی جتنے بھی شکلیں ہوں گی ان سے کم ہوں گی آ کر، بس ان سے کسی میں ایک قانون لگے گا، کسی میں دو لگے گا، کسی میں تین لگیں گے، اگر اور چار اور ہے لگنے والی شکلیں، یہی چار لگنے والی اور تین لگنے والی شکلیں قانون کے یہی آ رہا۔ اب ذرا گیا اگلی سورت پڑھ لیں، سورت نمبر 2 کون سی آ کر واوریا، دھیان اب خود ہی پڑھ، یہ اب آپ خود ہی آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ واوریا مقصور ہو، ما قبل مضموم ہو، ما بعد یا مدہ ہو، واوریا مقصور ہو، ما قبل مضموم ہو، بس پہلی کا بالکل برعکس یاد، پہلی کا نہیں اس کا الٹ ہے، بالکل یاد رکھنا ہے۔ وہاں واوریا مضموم تھی، یہاں پر کیا ہے؟ واوریا مقصور، وہاں ما قبل، یہاں کیا ہے؟ یہاں ما قبل مضموم، اور وہاں ما بعد کیا تھا؟ یہاں کیا ہے؟ تو یہاں بھی کیا کریں گے؟ واو یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، اور ہے نا۔ اب یہاں بھی آپ بتاؤ ان دونوں کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ تدعین اصل میں کیا تھا؟ تدعین اصل میں کیا تھا؟ تدعوین،
تنہین اصل میں کیا تھا؟ تنہوین. تدعین اصل میں کیا تھا؟ تدعوین. تنہین اصل میں کیا تھا؟ بھائی پہ بار ذہن میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ بتاؤ تدعین اصل میں کیا تھا؟ ہاں. اور تنہین اصل میں کیا تھا؟ ہاں تنہوین ہے. پھر کہہ رہے تنہین اصل میں تھا تنہوین. یاد رکھنا. آپ بتاؤ یہاں بھی جو قانون لگنے والی شکل ہے وہ کون سی ہوگی؟ درمیان میں دیکھا. آپ بتاؤ تن میں قانون لگے گا؟ یہاں پر نون میں لگے گا. ہاں درمیان میں شکل ہے. یا کون سی؟ ہو یہ یاد رکھنا. ہو یہ بس یہاں یاد رکھنا. اب یہاں آپریشن کرنے سے پہلے ایکسرے لینا بھائی. کہاں جزاک اللہ. ایمرجنسی تیز کر دیا الحمد للہ بھائی. کر لیا الحمد للہ. اللہ تعالیٰ دونوں کا چلو اکٹھا ہو گیا. اب کر لیں گے بھائی. پہلا یہاں تن کون سی شکل بنے گی؟ یہاں ہو یہ یاد رکھنا. ہو یہ ہے. یہ دیکھو یہ ہوئی ہو یہ. ہوئی یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں ہوئی. میں نے کتابت اپنے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی. قلم پکڑنا بھی حضرت سے سیکھا. ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے. ہاں وہ تو ہمارے شاگرد ہیں. یہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیے. اندلس میں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے نہیں. ہماری یونیورسٹی میں پہلے یاد رہا. تو بھائی کو تو یہ کیا شکل بن گئی؟ میں نے کہا نا میں نے اچھا. اور دوسری شکل کون سی؟ تدعین اصل میں کیا تھا؟ تدعوین. یہاں آپ بتاؤ قانون لگنے والی شکل کون سی ہوگی؟ تا کو بھی ہٹا دیں. نون کو درمیان میں جا رہا ہے. تد کو ہٹا دیں. تو یہاں بھی کیا ہے؟ یہاں اووی ہے. اچھا یہ دیکھو کون کو. اب یہ دو شکلیں ہیں. ہم کر لیں گے بھائی. اوپر کون سی ہے؟ میں نے یہاں پر دیکھو یائی کو اوپر رکھا ہے. یاد رکھنا. یائی کو اوپر رکھا ہے اور واوی کو ذرا نیچے رکھا ہے. یاد رکھنا. پہلی شکل تھی نا ایوو. وہاں ایوو واوی کو اوپر رکھا تھا کیونکہ وہاں واوی میں قانون زیادہ لگ رہے تھے. وہاں پر ایک قانون زیادہ لگ رہا تھا. وہاں 4. اور میو جو یائی ہے اس میں ایک قانون کم لگ رہا. اس لیے اس کو نیچے کر دیا. اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں یائی جو ہے نا اس شکل میں. یہاں یائی میں قانون زیادہ لگ رہے ہیں. یعنی یہاں یائی میں 4 قانون لگیں گے اور واوی میں 3 قانون لگیں گے. اس لیے اس کو نیچے رکھا ہے. ہاں کر لیں گے بھائی. اللہ کرے بھائی مفتی شعیب صاحب یہ طرز اگر کسی طرح اس کو کتابی شکل میں بھی دیں. اس کو ہے تحریر میں کوئی ہے بالکل ہو بہت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اب یہ شکل جلدی سے اللہ تعالیٰ مجھے تو ایک عرصہ گزر گیا ہے تقریباً. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. اس دوران تقریباً 30 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی 50 سے بھی زیادہ دورے اللہ نے کروا دیے. الحمدللہ کوئی 60 کے قریب دورے ہو گئے. الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرمائی. اللہ نے موقع دے دیا. الحمدللہ اللہ نے یہاں بھی موقع دیا. اور پھر اللہ نے مجھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ الحمدللہ سب وہاں پر الحمدللہ موقع دیا. وہاں پر بھی ایک دفعہ تو مکہ مکرمہ میں دورہ ہوا. یہاں ہمارے بھائی ہمارے بھائی جزاک اللہ بھائی مولانا اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. وہاں جو زمزم تھا وہاں جو آج کل جہاں زمزم کا جو کارخانہ ہے نا کارخانہ لگا ہوا ہے تو وہاں پر وہاں بندوبست ہوا. اور وہاں اللہ نے مہربانی فرمائی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ بھائی مدینہ منورہ میں دورے قدرہ ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا وہاں پر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. الحمدللہ ان کے گھر پر ہی وہاں پر ہوا. الحمدللہ اب یہ شکلیں ہیں. دیکھو اب کتنا وقت لگتا ہے ان چیزوں میں. ایک چیز میں الحمدللہ
اب یہ اوپر یہ ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، یہ آج نہیں میں نے کہا تن ہوئی نا، تن ہوئی نا، یہاں پر قانون لگنے والی شکل کون سی ہے؟ قانون لگنے والی درمیان سے لے لے یاد رہا، ہاں ایک سے لے لے، کون سی ہوئی؟ اور آگے ہاں اگلا کون سا ہے؟ او بھی یاد رکھا۔ اب بھائی اب آپریشن شروع کر، اب یہاں اب دیکھو یہ شکل بھی پائی جا رہی ہے بری کہ واو اور یا مقصور ہے، ما قبل مضموم ہے، اور ما بعد یا مدہ ہے، یہی آپ دیکھ لیں۔ اب یہاں پر آپریشن شروع کرنا ہے بھائی اپنے اپنے بھائی وہ بھائی کیا کہتے ہیں نا اوزار وغیرہ لے لیں یا کر ہم جو کچھ کیا کچھ ہوتے ہیں اوزار وغیرہ سب چیزیں۔ اب پہلے یہ ہوئی ہے نا بھائی، یہاں آپریشن شروع کرنا ہے۔ پہلے دیکھ لو، آپ بتاؤ ہوئی یہاں پہلے دیکھے صحیح دھیان دے، یا کیا ہے یہاں؟ یا پہلے دیکھے یا ساکن ہے یا متحرک ہے؟ دیکھیں دھیان سے آگے، یا متحرک ہے، اور ماقبل کیا ہے؟ ماقبل یہاں پر ہاں جی، اب تھوڑا سا غور کریں، یا متحرک ہو، ما قبل مضموم ہو، یہاں کون سا قانون لگے گا؟ یہاں پر کون سا لگے گا؟ اور بھائی جو خاموش ہے وہ بھی ادھر تھوڑا سا بول لے رہے، چلو تقلیداً بول لیں، تقلیداً نہیں چلو، لیکن پہلا قانون کون سا لگے گا یہاں پر؟ نہ ہوا والا۔ اب ذرا اس کو تازہ کر لیں، میں نے کہا کیا قانون ہے؟ نہ ہوا والا قانون کیا ہے؟ ابھی آپ نے نہ ہوا، خدا آپ دیکھیں نہ ہوا مثال سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نہ ہوا اصل میں کیا تھا؟ نہ ہویا تھا، نہ ہویا، یا کیا ہے؟ یا متحرک، ما قبل مضموم، تو کون سا قانون لگے گا یہاں پر؟ نہ ہوا والا۔ لیکن یہ چیزیں تکرار کرنی پڑیں گی، آپ الگ بھی بیٹھ کر تکرار کریں ان چیزوں کو۔ پہلے کون سا قانون لگے گا؟ نہ ہوا والا۔ او بھائی سونے والے بھائی جزاک اللہ، چلو بھائی رہے کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہر۔ لیکن یہ مجلس ایسی ہے اس میں سو کر بھی چلے گئے جنت پہ پہنچ گئے انشاءاللہ الحمدللہ۔ باقی نیند کا علاج بتلا دوں، نیند کا علاج آگا حدیث میں نیند کا بھی علاج آیا ہے، نیند کا بھی علاج آیا ہے اپنا ابو داؤد شریف میں ہے، اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره، فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی دیکھو کوئی ہے سونے والا ادھر؟ کوئی پیچھے کوئی اور دیکھو بھائی، کوئی ہے؟ چلو بھائی فضل الرحمان آپ بھی ذرا تھوڑی سی آنکھیں بند کریں ذرا، تاکہ آپ پر اجرا کریں ذرا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ حدیث میں نیند کا بھی علاج آیا ہے، اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره، جب تم میں سے کسی ایک کو اونگ آئے تو وہ اپنی مجلس سے اٹھ جائے، تھوڑا سا چل پھر لے جا کر۔ ہاں چلو بھائی فضل الرحمان تھوڑا سا چل کر آؤ، یہاں مجھے ابو داؤد بھی دینا ذرا، تھوڑا چل کر آؤ، جاؤ ایسے چل رہے، اسی تو اور نیند آ گیا، دیتے جاؤ۔ ہاں یہ وہاں لکھا ہوا سواء رجا ام لا، برابر ہے واپس لوٹے یا نہ لوٹے ہیں۔ چلو واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بھائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، جزاک تیز تیز رہا بھائی میں ہے۔ یہ جام شروع حیدرآباد کے قریب ہے، ایک شہر ہے وہاں پر، وہاں تھا تو صبح کے وقت میں دیکھ رہا وہاں تبلیغ جماعت والے حضرات کا مرض تھا، تو وہ پھر یہ حضرات جلدی اٹھا دیتے ہیں بدر کے اذان سے پہلے یار تھوڑی بہت نیند بھی آتی ہے طلباء کو، پھر ہے تو پھر وہاں مسجد ذرا فاصلے پر تھی، تو وہاں طلباء کو پھر ان کو فرما کر بھاگتے ہو جاؤ، تیز تیز جاؤ، تیز تیز جاؤ۔ تو میں دیکھا کچھ بھاگتے ہوئے جا رہے طلباء نماز پڑھنے کے لیے، وہ قریب مسجد تھی وہاں پر، تو کہتے ہیں ذرا بھاگتے ہوئے اس لیے جا رہے تاکہ ان کی نیند اتر جائے گا۔ یہاں بھی ہاں دیکھو یہ خطبے کے ابواب میں ہے، یہ اللہ کا یہ رہا۔ چلو بھائی یہ ساتھ یہ ہے باب الرجل ینعس والامام یخطب، یہ دیکھو باب الرجل ینعس والامام یخطب،
کیا آدمی سو رہا ہے اور امام خطبہ دے رہے اگر یہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نعس احدکم، لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عشاء فرما رہے تو درمیان میں کسی صحابی کو نیند آ گئی تو اسی پر پھر آپ نے عشاء فرمایا اذا نعس احدکم وهو فی المسجد فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیری، جب تم میں سے کسی ایک کو اونگ آئے اور وہ مسجد میں ہو فلیتحول من مجلسه، بس چاہیے کہ وہ اپنی مجلس سے اٹھ جائے الی غیرہ ہے، غیر کی طرف اپنی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ آگے بین سطور لکھا ہوا ہے سواء رجا ام لا، سواء رجا الیہ، چاہے واپس اس جگہ کی طرف لوٹ آئے یا پھر تھوڑا سا اور آگے جا کر کہیں بیٹھ جائے، چلو لوٹ آئے بھائی، چلو رجا پر عمل کر لیا الحمدللہ۔ تو حدیث شریف میں نیند کا بھی علاج آیا ہے کہ نیند آئے تو چلو اپنی مجلس سے اٹھ جائیں، تھوڑا سا چل پھر لیں، اس سے بھی دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ نیند پوری نہ ہو جائے، ہم بھائی کوئی سفر سے آئے ہیں، تھکاوٹ ہے، نیند پوری نہیں ہے بھائی، پھر تو اس کا یہ ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کا علاج یہی ہے کہ آرام کر لیں، آرام کرنے کے بعد تھوڑی سی طبیعت بحال ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں تھکاوٹ میں نے تھوڑی سی نیند بھی کافی ہوتی ہے نا، قرآن پاک میں ہے نا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے نیند کو سبات آرام کا ذریعہ بنایا، آرام کا۔ نیند کو سبات کیوں کہتے ہیں؟ نیند کو سبات کہتے ہیں، سبات کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا۔ نیند کو بھی سبات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹوٹے ہوئے جسم کو جوڑ دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا آرام کر لیں، بالکل طبیعت بحال ہو جاتی ہے اور طبیعت یعنی بالکل اگلے کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ چلو بھائی یہ آپ کی نیند کی برکت سے آگے، اور بھائی اور بھی کوئی مراقبے میں ہے؟ چلو بھائی ہاں یہ اور بھی ساتھی، اچھا بھائی سبق کے دوران بھائی ساتھی کو مراقبے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ کے ہاں کچھ مراقبے کا سلسلہ ہے، تو بھائی طلباء سے کرتا رہتا ہوں، بس آپ مطالعے میں نیت یاد رکھنا۔ ہاں آپ مطالعے کے دوران ہی بس نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کر لیں، آپ کا یہ مطالعہ بھی مراقبہ ہے الحمدللہ ہے، ہاں اللہ کی رحمت سے۔ ہاں چلو اور حضرات ہیں، چلو الحمدللہ وہ اپنے انداز سے کر لیں، لیکن طلباء کا مراقبہ یہی ہے کہ بس الحمدللہ مطالعے میں بس نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کر لیں۔ سو آخر محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش، اب آپ دیکھ لیں یہ کتنی بنیادی چیزیں ہیں، کتنا زور لگانا پڑ رہا ہے اس کے پریاس۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ تو اب آپ لگاؤ بھائی آپریشن شروع کریں ذرا روزے کے ساتھ اور اس میں برکت ہوگی۔ آپ بدلاؤ، یہ پہلا قانون کون سا لگا ہے اس میں؟ نہ ہوئی پہلا قانون کون سا لگا ہے اس میں؟ نہ ہوا والا، دھیان سے ہے، نہ ہوا والا کر لیں گے بھائی، یاد ہو گیا قانون بھی تو یاد ہے نا کہ میں نے نہ بالکل چھوٹا سا قانون ہے کہ یا وہاں ذرا اور تو یا ہو لام کلمے کے مقالے معقل مضموم، لیکن میں نے یہاں تھوڑا مختصر کر دیا اور ہے کہ یا اس کی نشانی یا متحرک معقل مضموم کون سا ہوگا؟ نہ ہوا والا، اور اس کے مقابلے میں کون آتا ہے؟ یا ساکن معقل مضموم ہو، وہاں کون سا قانون لگے گا؟ یا ساکن ما قبل مضموم ہو۔ دیکھ لو یوسر والا ابھی آپ نے پڑھا پہلے لگا ہے، یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسے کر لیں گے یا متحرک معقل مضموم یوسر والا، کون سا؟ نحو والا، نحو والا۔ اب کر لیں، اب بھائی اب کو یا کو کس سے بدل دیا ہم نے؟ یا کو واو سے بدل دیا، کیا بن گیا؟ ہوئی سے کیا بن گیا؟ ہووی۔ اب کر لیں یا کو واو سے بدل دیا، کیا بن جائے گا؟ ہووی ہو گیا، ہووی۔ اب ہووی اللہ، چلو یہ بھائی اپنے قلم لے لینا، مجھے بھول جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یا اللہ۔ او بھائی اس میں اللہ کرے یہ ہووی جزاک اللہ کر لیں گے بھائی۔ اب ایک قانون لگا ہے ہوئی میں، کون سا؟ نہ ہوا والا۔ اب یہ نیچے آ گیا، اب ہووی ہو گیا، اب ہووی اور اووی میں نے کہا نا، وابی اور یہ برابر ہو گئے، بالکل ہیں اب برابر ہو گئے، کر لیں گے بھائی۔
ہاں یہ لکھ بھی لینا بھائی مولانا موسیٰ صاحب بھائی شاید آپ کے سامنے پہلے بھی ہوں گی لیکن یہ چیزیں ہیں، چلو یہ بھی ذرا انشاءاللہ آپ حضرات الحمدللہ امید ہے سامنے آئی گئی ہیں، آپ کر بھی لیں گے انشاءاللہ، یہ نہیں کہ پہلے سے مجھ سے بھی آگے ہوں گے آپ حضرات۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کہاں سے بھائی مولانا الیاس صاحب بھائی، ہاں چلو یہ چیزیں پہلے ہوں گی میرے خیال سامنے، مزید اور بھی انشاءاللہ ان کو تازہ کر لیں۔ ہووی اور اووی یا رکھنا۔ اب بتلا اب کون سا لگا ہے قانون؟ اب لگا، اب نقل والی شکل کون سی؟ اب یہاں واو مکسور ہے، ما قبل ما بعد یا مطلب، اب خود ہی لگا لیں۔ اگر اس کا کام کیا ہے؟ یہ تو بڑے قانون کا نقل کرنا، واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل ہا کو دے دیا، یا اووی میں واو کسرہ نقل کر کے ما قبل این کو دے دیا۔ یاد رکھنا جب واو کا کسرہ اٹھائیں گے تو واو کیا بن جائے گی؟ اور ما قبل کو دیں گے تو واو کا ما قبل کیا ہو جائے؟ واو ساکن ما قبل مکسور۔ اب آپ بتاؤ کون سے قوم لگ جائے گا؟ بس فوراً آپ کو یاد کرنا ہے۔ آج ہی بات ذہن میں، یعنی واو کا جیسے نا وہاں ہم نے پہلی شکل میں یا کا ضمہ اٹھایا تھا تو یا ساکن، ما قبل کو دیا ما قبل مضموم، اوپر سے کون سا قوم لگ گیا تھا؟ یہاں کیا ہے؟ تو واو کا کسرہ اٹھا نقل کر کے ما قبل کو دے دیا آگے، ہاں تو واو ساکن ما قبل مکسور، اوپر سے کون سا قوم لگ جائے گا؟ می عاد والا، تو کیا بن جائے گا؟ ہاں واو کو یا سے بدل دیا، کیا بن گیا؟ ہی، ٹھیک ہے پھر اچھا پھر واو ساکن ما قبل، اچھا ہی ہو گیا نا، اور پھر اچھا پھر کون سا قوم لگ جائے گا؟ بس وہی التقاء ساکن والا، تو کیا بن جائے گا؟ ہی۔ بس خلاصہ پھر میں کر دوں گا، پھر کر لو۔ ہووی ہے، ہووی پہلا قانون کون سا لگا ہے؟ ہوئی پہلا قانون نہ ہوا والا، یا کو واو سے بدل دیا، کیا بن گیا؟ ہووی۔ اب قانون یاد رکھ، اب اکٹھے لگیں گے یاد رکھنا۔ دوسرا قانون کون سا لگے گا؟ یدعو تدعو والا، واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، کیا بن گیا؟ اوپر سے کون سا قانون لگے گا؟ میاد والا، کیا بن جائے گا؟ ہی۔ پھر التقاء ساکن والا، تو کیا بن جائے گا؟ ہی۔ یاد ہی۔ اب گویا کا آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ یہی یاد، یہ کتنے قانون لگنے کے بعد آپریشن مکمل ہوا ہے بتلاؤ؟ ہوئی میں کتنے لگے ہیں؟ ہوئی میں پہلا قانون کون سا ہے؟ نمبر 2، نمبر 3 میعاد والا، نمبر 4، بس آپریشن مکمل۔ جب آپریشن مکمل ہو گیا اب یہاں پر ہی کو اٹھا کر تن اور نون کے درمیان رکھ دیں تو کیا بن جائے گا؟ تن ہی نا، اور ای کو یا رکھنا، کہاں رکھ دیں؟ تد اور یا کے درمیان رکھ دیں، کیا بن جائے گا؟ تد اور نون کے درمیان، تو کیا بن تد ای نا۔ اب بالکل یہ صیغہ صحت یاب ہو گیا، اب اس کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ بھائی کوئی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ کوئی ذہن میں آئی؟ یاد کرنا ہے۔ ہاں الحمدللہ، ڈاکٹروں نے لکھ کے دے دی کہ آپ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب میرا یہاں بھی ایک سوال ہے، اب مجھے یہ بتلاؤ یہ شکل کہاں پائی جائے گی؟ یاد رکھنا، ہاں کتاب دیکھے بغیر آپ بتلاؤ پہلے، یاد رکھنا۔ نئے ساتھی مجھے بتلائیں، 10 سال بھی آپ لگے رہیں شاید آپ یہ سطح تیار نہ کر سکیں، یاد رکھنا۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے سارا۔ ہاں اب یہ شکل کہاں پائی جائے گی؟ یہ شکل یاد رکھنا۔ ہاں طلباء سے پوچھتا ہوں تو طلباء کوئی میں خیال کوئی بس مختلف بیچارے گھومتے رہتے ہیں، کوئی وہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ اب ہماری یہ سطریں آپ کو کام آئیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، میں نے کہا نا مجھے بھی پہلے نہیں تھی معلوم، یاد رہا یہ تو مسلسل لگنے کے بعد پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھولی، اللہ نے اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو دعوت تو کوئی مناسب نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیں یہ اوپر ہی کتاب میں دیکھ لیں، شاید یہ ترتیب آپ کو جلدی سے نہ مل سکے، یاد رہا اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ جو بڑوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں وہی ہے، ہم چھوٹوں کے دلوں میں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب مجھے بتاؤ یہ شکل کہاں پائی جائے گی؟ یہ جو شکل ہے یعنی ای اور می والی شکل، ہاں
ہاں کہاں پائی جائے گی؟ چلو بھائی ہاتھ کھڑے کرنے والے بھائی ہاں بتلاؤ کہاں پائی جائے گی؟ جزاک اللہ، چلو بھی ماشاء اللہ کی کتاب میں دیکھ لی ہے، چلو اور مزید یہ بھی اچھا ہے، چلو کوئی بات نہیں الحمدللہ ہے، دیکھ کر ہی اصل دیکھ کر ہی بتلانی ہوتی ہیں چیزیں، یا کوئی کچھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کتاب کا مطالعہ کر لیں، ساتھی ہیں یہ فائدہ اٹھا لیں، یہی مقصد ہے اصل تو الحمدللہ ہے۔ تدعیس ہے، ہاں اب بتلاؤ کہاں پائی جائے گی؟ ناقص و لفیف کی اس گردان کے واحد مؤنث، دیکھو واحد جمع نکل گئی، تسنیہ نکل گئی، سب نکل گئی آتا، یہ ناقص لفیف کی اس گردان کے واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں پائی جائے گی جس کے پہلے سیغے کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو، واو ما قبل مضموم ہو، خواہ وہ واو اصلی ہو یا بدل کر آئی ہو یا محذوف ہے۔ یاد رہا مسیح اللہ نے ڈال دی ترتیب میں، اب میں بھی دیکھ کر یہاں پر پڑھ رہا ہوں، اب مجھ سے کوئی کہے کوئی تازہ نہیں، پہلے سے یاد آ رہا ہے، این اس موقع پر بس اللہ تعالیٰ نے ڈال دی اور یہ ترتیب سامنے آ گئی، اب مجھے ہی فائدہ ہو رہا ہے، میں ہی بھول جاتا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں یہاں سے اللہ العلم سید والکتابۃ قید، یا بعض گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ پاک ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ سب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں نا۔ اب کہ آج یہ شکل کہاں پائی جائے؟ اس گردان کے ناقص لفیف کی اس گردان کے واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں پائی جائے گی جس کے پہلے صیغے کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، خواہ وہ نہیں واو ما قبل مضموم ہو، خواہ وہ واو اصلی ہو یا بدل کر آئی ہو یا محذوف، یا خواہ وہ واو اصلی ہو ہیں، جیسا کہ اب آپ جزاک یدعو ہے نا، یدعو، اب آپ بتاؤ یہ واو اصلی ہے کہ نہیں آ رکھنا؟ اب یہاں واو ما قبل مضموم آ رہی، واو ما قبل مضموم آ رہی ہے، اب آپ گردان کر لیں انشاءاللہ، اس کے واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یہی شکل پائی جائے گی، اب کر لیں گردان، یدعو ہاں یتلو سے گردان کر لیں، یتلو کا یتلو یتلوان یتلون، تتلو تتلوان یتلون، تتلو تتلوان تتلون، تتلین تتلین تتلین، اب آپ دیکھیں تتلین اصل میں کیا تھا؟ تتلوین، یا رکھا تدعین اصل میں کیا تھا؟ تدعوین، اوی اوی، بس یہی شکل اوی والی شکل پائی جا رہی ہے کہ آج اب یہاں کتنے قوم لگیں گے؟ تتلوی، ہاں آج سب میں قرآن پاک میں اتلو، اچھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اب سب میں یہی ہے یعفو، سب میں اگر نہ، تو اب یہاں پر یہ تدعین میں تو اوی والی شکل پائیں گے، تدعو اوی اوی، اب یہی ہے، اب اس میں اوی میں کتنے قوم لگیں گے بتاؤ؟ اوی میں 3 قوم لگا لو، پھر کون سے؟ پہلا یدعو تدعو والا، واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، کیا بن گیا؟ اوپر سے کون سا لگے گا؟ بس واو کا کسرہ ہٹائیں گے، واو ساکن، ما قبل کو دیں گے ما قبل مکسور، تو اوپر سے فوراً میاد بڑے قانون کی شکل لگ رہی ہے، تو کیا بن گیا؟ کون سی؟ ہاں اور پھر اوپر سے کون سا قانون؟ التقاء ساکن والا ہے، تو بس آپریشن مکمل، اب وہاں رکھ دیں بس الحمدللہ۔ اب ہزاروں صیغوں میں یہ قانون الحمدللہ باب ہے، اللہ تعالیٰ، اور میں نے کہا یا اصلی ہو یا بدل کرائی ہو، یا بدل واو اصلی ہو یا بدل کرائی ہو، بدلنے کی مثال جیسے کہ یہی ینہو ہے، ینہو اصل میں کیا تھا؟ ینہویو تھا، ینہویو، یا رکھنا، یہ نحو والا قانون پکا لگ رہا ہے نہیں آ رہا، یہ ہم ینہو ہو گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ینہو سے گردان کریں، ینہو ینہوان ینہون، تنہو تنہوان ینہون، تنہین تنہوان تنہون، انہو ننہو، اب کر لیں گے پہلے سے یہ کا، اب یہاں بالکل وہی تنہین اصل میں تن ہوئین، ہوئین، یار اب ہوئی والی شکل پائی جا رہی، ہوئی، اب ہوئی میں کتنا قانون لگیں گے مطلب؟ ہوئی میں 4، پہلا کون سا ہے؟ نہ ہوا والا، باقی وہی باقی ہے، یدو تدو والا، پھر میاد والا، پھر التقاء ساکن، یا محذوف ہو، محذوف کی مثال کتنی مثالیں ہیں الحمدللہ، جیسے اتلو ہے، اب قرآن پاک میں
یہ جو ناقص نصر ینصر سے شرف یشرف سے جو بھی ناقص لطیفے سے آئیں گے ان سب میں یہ واحد مؤنث میں ہی شکل پائی جائے گی نا، اور کہیں نہیں ملے گی آپ کو یہ شکل یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کر لیں اب اتلو ما اوحی الیک، اتلو اب کریں گردان اتلو اتلو وا اتلو آگے اتلی لی اصل میں کیا تھا یاد لوی لوی بالکل لوی یا لوی ہے اتلو لوی لوی، اب یہ لوی والی شکل بالکل وہی ہے، واوی ہے تو پھر اوی کی اوی والے قانون، اور یائی ہے تو ہوئی والے چار قانون لگ جائیں گے اس میں۔ کر لیں اب لم یدعو یہاں پر واو محذوف ہے، آپ دیکھ لیں آگے واحد مؤنث میں ہی شکل ہے، لم یدعو لم یدعو وا لم یدعو لم تدعو لم تدعو وا لم یدعون لم تدعو لم تدعو وا لم تدعو لم تدعی، اصل میں کیا تھا لم تدعوی یاد رہا۔ تو بھائی کی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی الحمدللہ؟ تو میں کہا ناقص لفیف کی گردانوں میں قانون لگنے والی بڑی شکلیں بس یہ دو ہیں میں نے الحمدللہ، ان کے علاوہ جتنی بھی شکلیں ہوں گی آگے ان میں اس سے، اور اب ان دو شکلوں میں ہم نے نقل کیا، ان کے علاوہ جہاں بھی ناقص لفیفی گردانوں میں واو یا پر ضمہ آئے گا گرا دیں گے بس۔ اب یدعو اصل میں کیا تھا یدعو، آپ بتاؤ یہ نقل والی شکل ہے یا گرانے والی؟ یدعو یہ کون گرانے والی شکل ہے نا یہ، تو کیا کریں گے واو کا ضمہ گرا دی، یرمی اصل میں کیا تھا یرمیو یا رکھنا، یہاں پر کون سی شکل ہے یا رکھنا گرانے والی شکل ہے، تو یا کا ضمہ گرا دے۔ آ جا بیٹا میں جزاک اللہ بھائی، ان کا وقت ہو گیا سونے اٹھنے کا، جزاک اللہ بھائی، یہ اٹھ کر میں قال بھائی میں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو بھائی بچے ہیں ان کو دیکھ کر بھی دل خوش ہو جاتا ہے الحمدللہ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بھائی اس کا کوئی اپنا رستہ ہے الحمدللہ، جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، جزاک اللہ بھائی ماشاء اللہ۔ تو بھائی کر لیں گے بھائی آج ہی ان کے علاوہ یا کم باقی جتنے بھی شکلیں ہوں گی اس سے کم قانون لگیں گے یا رکھنا، اب آگے آپ لگا لیں گے انشاءاللہ ہیں اللہ کی رحمت۔ میں نے کہا بڑی شکل یہ تھی، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ان میں کسی میں ایک کسی میں دو، جزاک اللہ۔ ہم نے پھر یہ طریقہ کچھ یہاں لکھ بھی دیا ہے، آپ مطالعہ کر لینا الحمدللہ کے۔ اب میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتلا دوں، دعا رما ہے نا، دعا رما اصل میں کیا تھا، باقی تو آپ لگا لیں گے۔ دیکھو پہلے صیغے میں اگر کیا آ رہی الف ماقل مفتوح دعا رما، ان میں یاد رکھنا ان میں نے کون سا قانون لگے گا بتاؤ، چلو میں ایک میں لگائی دوں رہا، دعا رما پہلا کون سا قانون لگا، ان میں قالے والا قانون ہے، اور مزید میں چلے جائیں گے، مزید میں چلے جائیں گے ادعا دعا، یہاں پر ایک قانون بڑھ جائے گا، بتاؤ کون سا، یہ پکا یہ 14 کے 14 صیغوں میں لگے گا، ادعا اصل میں ادعوا، ادعیا اصل میں ادعوا، ادعو اصل میں کیا تھا ادعو، بس وہی یاد رہا ہے۔ ہاں پہلے صیغے کے آخر میں الف آ رہی ہے تو وہاں قالے والا قانون التقاء ہے، اور یاد رکھنا پہلے صیغے کے آخر میں یا ما قبل مکسور آ رہی ہے، جیسے کہ رضیہ اور خشیہ، رضیہ اور خشیہ، آپ بتاؤ یہاں کون سا قانون لگا رضیہ خشیہ میں، یہاں میری بات یاد رکھنا ہے ذہن میں یہاں یاد رکھنا، یہ پہلے صیغے کے آخر میں یا ما قبل مکسور آ رہی ہے نا، یہاں دو قانون تو پکے ہیں یا پکے، کون سے، ایک دعیہ والا اور ایک میعاد والا، دعیہ والا اور میعاد والا ہے، جیسے ہے اگر واو متحرک ما قبل مکسور ہو تو کون سا قانون لگے گا، دعیہ والا، اور واو ساکن ما قبل مکسور ہو تو میعاد والا، پکا یاد رکھنا۔ اب آپ دیکھ لیں، اب کر لیں گردان ماضی مثلا کر لیں گردان دعیہ دعیہ دعیبو دعیبت دعیبتا، آگے دعیبنا، اب آپ بتاؤ کتنے صیغوں میں دعیہ والا قانون لگ رہا ہے، پہلے 5 میں واو متحرک دعیبا دعیبا دعیبو دعیبت دعیبتا، دعیبنا سے آگے واو ساکن ہے تو پہلے 5 میں کون سا لگے گا، اور باقی 9 میں پکا میاد والا قانون ہے۔ آج ہی بات ذہن میں آ گئی ہے،
اور وہی یہاں بھی دیکھو بس تیسرا صیغہ پہلے صیغے کے آخر میں یا ماقل مقصور ہے، تو تیسرے صیغے میں دعیبو ایبو والی شکل ہے، وہاں ایبو والے 4 قاؤں لگ جائیں گے. کر لیں بس وہی رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کو اشارہ کر رہا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور اگر پہلے صیغے کے آخر میں واو ماقل جیسے نہ ہوا اور ماضی پڑھی نہ ہوا اور نہ ہوا اور ہیں اور کون سی نہ ہوا رخوا اور نہ ہوا. واو تو اصلی ہے نا، نہ ہوا اصل میں کیا تھا نہ ہو یا تھا. یہاں کون سا قانون لگا ہے نہ ہو والا قانون. اب یہاں پر بھی گردان نہ اصل پر کریں نہ ہو یا نہ ہو یا نہ ہو یو نہ ہو یت نہ ہو یتا آگے نہ ہوئی نا. آپ بتاؤ یہاں یا متحرک کتنے صیغوں میں ہے ماقل مضموم؟ پہلے 5 صیغوں میں. تو یہاں پر کون سا لگ جائے گا نہ ہوا اور باقی میں تیسرا والا قانون ہے. آج بات ہے. اور بس اور اب نہ ہو اصل میں کیا تھا نہ ہو یو. پہلا قانون کون سا لگ جائے؟ پہلا قانون وہی پکا، یعنی نہ ہو والا قانون تو پکا ہے اور باقی پھر ہے 9 میں یوسر والا قانون پکا ہے. کر لیں گے بھائی. ہاں اللہ اسی طرح آپ میں نے کہا نا مضارع میں بس تیسرا صیغہ ہے نہ ہو اصل میں نہ ہو یو تھا نہ ہو یو پہلے نہ ہو والا. پھر آپ بتاؤ یدعو تدو والا نقل والی شکل ہے یا گرانے والی؟ نہ ہو وہ دھیان سے گرانے والی. میں نے کہا نا نقل والی شکلیں نا بس 2 ہیں. کون سی؟ ایبو اور میو وہ ہیں اور آگے ہیں. اور اسی طرح ہوئی اور یہ ہے نقل والی شکل. ان کے علاوہ جہاں بھی واو یا پر ضم آئے گا وہ سب یا گرانے والی شکل ہے. ہے تو نہ ہو وہ واو کا ضمہ گرا دیا تو کیا بن گیا نہ ہو گیا. ایسی مضارع میں بھی آپ دیکھنا ہے یہاں لکھ دیے ہیں طریقے ہیں. آپ اب میں نے عرض کیا نا یہ اب پہلا یجسی ہے یسی. یہاں پہلے سی کے آخر میں کیا رہی؟ یسی اور یرمی. یا ماقل مقصور ہے. یسی اصل میں کیا تھا؟ یہاں قالے والا قانون لگے گا اس نمونے میں قالے والا نہیں یہاں نہیں لگے گا. میں نے کہا قالے والا قانون وہاں لگے گا جہاں پہلے سیے کے آخر میں الف آر ام لگتا ہے. اس نمونے میں نہیں لگے گا. اس میں تو کون سا لگے گا؟ اب یہ سی اصل میں تھا یجسیبو پہلے سیے کے آخر میں اگر آ رہی بالکل یہ پہلے جو مضارع کا نمونہ ہے یہ کس کی طرح بن جائے گا؟ بالکل وہ دعیہ اور کیا کہتے ہیں رضیہ اور خشیہ کی طرح بن جائے گا. تو پہلے سیے کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہو یا واو سے بدل کر آئی ہو جیسے مثلا رضیبہ رضیبہ. یہاں کون سا قانون لگ رہا ہے رضیبہ میں؟ پہلے قانون کون سا لگ رہا ہے؟ ہاں پہلے دوئیے والا. اور اس کا بھائی کون سا ہے یادنا؟ می عادن والا رہے آگے. ہاں یسی جیسے یسی ہے. اب یہاں یج سبو یج سبانی یج سبون تصبو تصبانی یج سبنا تصبو تصبانی تصبون تصبین. بالکل یہاں بھی 12 صیغوں میں دعیہ والا ہے پکا یاد رہا. واو یا واو ماقل مقصور. اور جب مؤنث کے 2 صیغوں میں میاد والا قانون الحمد ہے. یہ بالکل یہاں بھی آپ دیکھیں جو بڑی شکلیں تھی یہاں بھی اب پہلے سی کے آخر میں یا ماقل مقصور ہے. جمع مذکر میں آپ دیکھ لیں یسی یسیانی یجسون اصل میں کیا تھا یجسیبون سیبو وہی واوی ہے جو 4 قانون لگ گئے ہیں. ایبو والے 4 قانون لگ گئے. آج یرمیون میں میو والے 4 قانون لگ گئے الحمدللہ. باقی وہی ہے. تو میں نے کہا بڑی شکلیں تو یہ ہیں. باقی میں جو قانون لگیں گے اس سے کم لگیں گے. کسی میں 1 لگے گا کسی میں 2 لگے گا کسی میں 3. یہ ہم نے یہ ترتیب یہاں پر کتاب میں لکھ دی ہے. آپ مطالعہ کر لینا انشاءاللہ. الحمدللہ تھوڑے سے انشاءاللہ توجہ ان مطالعے سے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے الحمدللہ. بالکل بس ان سب گردانوں کی تعلیلات ہوگی الحمدللہ. تھوڑا سا آپ ہیں اور کر لیں گے انشاءاللہ. میں نے جو بڑی شکلیں تھی ان میں الحمدللہ قانون لگا دیے ہیں اور ان کی باقاعدہ آپ کو میں نے وہ مقام بھی بتلا دیے کہ یہ کہاں کہاں یہ شکلیں پائی جاتی ہیں الحمدللہ. ان کے علاوہ باقی کہیں یہ شکل نہیں پائی جائے گی الحمدللہ. تو امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہے فائدہ ہو گیا ہوگا الحمدللہ. اب ذرا کچھ تھوڑا سا وہ مجھے دکھلائیں اجرا کا نقشہ رہے. مزید آپ کر لینا کچھ مجھے موقع ملا تو اور بھی دوبارہ انشاءاللہ ہے. وظائف کی اجازت آج بھائی
کوشش کروں گا رات کو اللہ کرے سبق ہو جائے کچھ ہے رات کو کوشش تو ہے مجھے طبیعت ذرا کمزور ہے آج کل نے کوشش تو ہوگی انشاءاللہ رات کو اللہ کرے ہیں ان موقع پر کچھ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کچھ مسلسلات کا بھی ہے دعا فرمائے اللہ صحت رکھے اور اللہ ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ صبح کے سبق کے لیے آج کو تھوڑا سا اللہ کرے رات کو صحت بحال ہوئی تو انشاءاللہ رات کو ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سبق الحمدللہ دعا فرمانا کل بھی انشاءاللہ سبق ہوگا اور پھر کل انشاءاللہ اس اصلاح کے سلسلے میں فروع ایمان کو پڑھ لیا ہے ہاں آگے پھر اب حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہیں ان کا پھر مطالعہ کرتے رہے عقد انامل کی گنتی چلو بھائی بتلا دیتا ہوں ذرا ہاں جزاک اللہ ہے عقد انامل کی گنتی دھیان سے میں نظر آؤں عقد انامل کی بھائی دیکھنا اس کو بھائی مولانا عاطف صاحب کو ذہن میں ہے عقد انامل کی گنتی کا عقد انامل والی گنتی کچھ چلو ٹھیک ہے چلو میں بتلاتا ہوں نا دھیان سے حضرت مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رسالہ ہے لیکن اس کا تعلق ذرا مجلس میں سمجھنے سے ہے ذرا دھیان سے ذرا سمجھنے اندر دیکھو یہ کون سا یہ دائیں ہاتھ ہے یہ کون سا ہے یہ دائیں ہاتھ اور یہ بائیں ہے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یاد رکھنا یہ دائیں ہاتھ کی جو یہ تین انگلیاں ہیں نا تین انگلیاں دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں ان سے اکائیاں بنیں گی ان سے اکائیاں بنیں گی اور ان دو سے دہائیاں بنیں گی دہائیاں یاد ہیں دہائیاں پھر کہہ ان سے کیا ہے ان تین سے اکائیاں اور ان دو سے دہائیاں پھر یہ بائیں ہاتھ کی ان تین انگلیوں سے سینکڑے اور ان دو سے ہزار یا رکھنا پھر کہہ رہے یہ کیا ہے دائیں ہاتھ کی یہ تین انگلیاں ہیں تین انگلیاں ان سے کیا بڑھیں گے اور ان سے اور ان تین سے ان سے اب بناؤ ذرا دھیان سے ذرا کر لیں گے بھائی یہ اپنا ہاتھ بھی ذرا استعمال کریں ذرا بھائی کیا کریں گے دیکھو یہ ایک کا اشارہ ہے یہ ایک کا یہ کیا ہے ایک بن گیا نا ایک یہ دو یہ تین پھر کہہ رہے کر لیں گے بھائی پھر کہہ رہے ایک دو تین کر لیں گے بھائی ہاں انگلیوں کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا اللہ ہے پھر کہہ رہے یہ ایک دو تین یہ چار یہ پانچ آگے یہ چھ یہ ادھر میں یہ چھ یہ کتنا یہ چھ چلو یہ چھ تک کرو پھر دوبارہ پھر کرو ایک دو تین اور یہ چھ آج نا چھ کر لیں گے پھر اور یہ سات یہ تھوڑا سا اوپر آئے کر کے رکھنا یہ کیا ہے سات اور یہ نو یہ اکائیاں بن گئی اکائیاں کر لیں گے بہنوں چلو یہ نو تک تو کر لو گے ایک دفعہ پھر کہہ لو ایک یہ ذرا قریب رکھنا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو آ گیا نا اتنا آ گیا نا آگے دہائیاں اگر دھیان سے یہ 10 کا اشارہ ہے یہ کیا ہے یہ ہاں یہ 10 ہے 10 یہ کیا ہے 10 کر لیں گے محرم اور یہ 20 ہے یہ 20 ہے یہ دو انگلیوں کے درمیان یہ کیا ہے 20 دو انگلیوں کے درمیان یہ 20
آج اور یہ 30 پھر کر لو 10 کا کیا ہے 10 اور 20 کا 2 انگلیوں کے درمیان یہ کیا ہے 20 کر لینا بھائی 2 انگلیوں کے درمیان چلو ایسے نا یہ برابر ہے 2 انگلیوں کے درمیان برابر اور یہ 30 اور یہ 40 یہ ذرا انگلی ہے یہ سبابہ کے ذرا پشت کے اوپر ہے اس کی پشت کے قریب ہے یہ تھوڑے اس کی پشت کے قریب ہے نا تھوڑے سی کنارے پر گویا کر رکھ لیں کنارے پر ہے تھوڑا سا کنارے پر کر کے یہ کیا ہے یہ 40 ہے یہ 40 آ جائے نا یہ 40 تھوڑا 40 آ جائے اور یہ 50 یہ جو پہلی لکیر ہے نا درمیان میں پہلے اس کے پاس رکھیں تو یہ 50 ہے پھر حدیثی میں آتا ہے کہ 53 کاغذ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت 53 کاغذ بنایا ہیں باقی ہمارے ہاں خیر اگرچہ ہے دوسری ہوتی ہے یہ ایسے 53 یہ اکائی حساب رہا یہ کیا ہے 51 یہ 52 اور یہ 53 ہے یہ 53 کا تو با کے نزدیک ہیں وہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ شکل بھی ہے 53 کا عقد ہے یہ 53 عقد ہے 53 عقد یہ جو پہلی ہے نا یہ پہلی لکیر اس کے قریب رکھ لیں تو یہ 53 یہ 50 ہے اس کے ساتھ پھر اکائیاں ملا لیں گے 3 ملا لیں گے تو یہ کیا بن جائے گا ہے یہ 53 کا عقد ہے جو حدیث میں آتا ہے عقد بثلاثۃ و 50 یاد اچھا اور 60 یہ 50 یہ ہے نا دھیان سمجھ 60 یہ ہے یہ ہے نا انگوٹھا چھپ جائے یہ سبابہ ہے نا سبابہ کا جو پہلا جوڑ ہے اس کو انگوٹھے کی یعنی اس کو ناخن کے اوپر رکھ دیں کہ ناخن چھپ جائے گا اب یہ ہے ناخن ہے آج بادل ہے یہ ہے یہ 60 اچھا دیکھ لیں کہ سبابہ کا جو پہلا جوڑ ہے اس کو انگوٹھے کو ناخن کے اوپر رکھیں کہ ناخن چھپ جائے گا یہ ہے یہ 60 ہے کر لیں گے بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے پیچھے سے یاد رہے گا پھر کہ 10 ہاں کرو یہ کیا ہے 10 اور یہ 20 ہاں یہ 20 اور یہ 30 اور یہ کیا ہے ہاں یہ 40 ہے یہ تھوڑی سی پش کے اوپر یہ 40 ہے یعنی پش یعنی جو شہادتی انگلی ہے نا اس کے کنارے کو کنارے کا پیچھے رکھتے ہیں اور یہ 50 اور یہ 60 ہے کہ ہاں یہ چھپ جا کرنا ہے یہ ناخن ہے نا یہ چھپ جا رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ 60 ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے اور یہ 70 ہے یہ 70 ہے یہ کیا ہے 70 آ جاؤ یہ 70 یہ جو ہے نا یہ جو لکیر ہے نا یہ پہلے جوڑ کی لکیر ہے یہ 70 ہے آج بات ہم نے اور 80 دھیان سے 80 یہ ہے یہ کیا ہے 80 اس میں 80 ہے جو انگوٹھا ہے اس کے یہ پش یہ ہے جوڑ کے اوپر اس کے اوپر ہے رکھنا ہے یہ 80 ہے 80 کر لیں گے 70 بتلاؤ 70 کون سا 70 ہاں یہ 70 ہے یہ 70 ہے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مکمل ہے یہ 70 ہے کر لیں گے پھر یہ 70 اور ہاں 80 یہ 80 ہے یہ 80 ہے 80 یہ انگوٹھے کا جو جوڑ ہے نا اس کے اوپر ہے یہ سبابہ کا سرا رکھ دیں سرا ہے یہ کیا ہے 80 جزاک اللہ
90 کیا ہے؟ 90 یہ 90 ہے یاد ہے، یہ 90 ہے۔ جیسے آپ نے بخاری شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اتنا سوراخ کر دیا ہے، دیوار میں سوراخ کر دیا اتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 کا عقد فرمایا، 90 یہ ہے 90 کا عقد، 90 کا عقد فرمایا کہ نہیں، 90 کا عقد کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ ہے 90 کا ہے، اتنا سوراخ انہوں نے کر دیا ہے دیوار میں، ہے نا۔ بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، یہ ہے سارے یہ کر لیں گے۔ یہ گویا کہ یہاں تک دہائیاں ہو گئی۔ ہاں ایک دفعہ پھر کہہ لو اے اللہ، آئیے دہائیاں کہہ لو، دہائیاں کتنی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ 10 ہے، اور یہ 20، اور یہ 30، اور یہ 40 ہے۔ یہ تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں، یہ 40 آ جائے نا، یہ تھوڑا سا بس ادھر ہے، یہ سبابہ کے ذرا کنارے پر رکھنا ہے، اور ہاں، اور یہ 50 ہیں، یہ پہلے یہ جو پہلی لکیر ہے اس کے قریب رکھنا ہے، پہلے ہیں جتنا ہو سکے ہے، اور 60، ہاں 60 کیسے ہیں؟ 60 ہے، یہ 60 ہے، یہ 60 ہے، یہ یعنی سبابہ کا ہے نا، سبابہ کا پہلا جوڑ ناخن کے اوپر رکھیں کہ ناخن چھپ جائے گا، بس یہ ہے، یہ کر لیں گے مہینے میں، اور آگے ہاں یہ 70 ہے، یہ 70 ہے، یہ جو پہلے جوڑ کی ہے لکیر ہے اس کے نیچے ہے، یہ کیا ہے؟ 70 ہے، اور 80، یہ 80 ہے، یہ 80 ہے، یا کم ہے، یہ جو کوہان ہے نا، یا کم ہے انگوٹھے کوہان، اس کے اوپر رکھ لیں گے، یہ سرا لگا ہے، یہ ہے کتابوں میں کچھ وسیع لگا، لیکن یہاں کوہان اس کے اوپر ہے، یہ آج بار ذہن میں ہے، اور 90 یہ 90 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ ہے، یہ 90 ہے۔ اب سینکڑے، اب آپ دیکھو، اب یہ 90 ہوگا، اب اس سے اکائیاں بنا لیں، یہ کیا ہے؟ 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99۔ آج بات ذہن میں آ گئی، یہ 99۔ اور اب ادھر سے کیا پڑھیں گے؟ بالکل وہی ہے، یہاں جن 3 سے اکائیاں تھی یہاں سینکڑے، اور جن سے دہائیاں تھی یہاں ہزار بنیں گے۔ اب کریں 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000، نہیں ہاں 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900 بن گئے نا۔ ادھر یاد رکھنا، پھر یہ کیا ہے؟ 1000، دھیان سے 1000، اور یہ 2000 آ جائے نا، اور یہ 3000، اور یہ 4000، یہ 4000 آدھی بات ذہن میں آ گئی، اور آگے ہاں 5000 ہیں، 5000 کر لیں گے، اور 6000 اس ہے، یہ ہے، یہ 6000 ہیں، یہ 6000 کر لیں، 6000، اور یہ 7000 یہ ہے پہلے ایک منٹ ہے، ہاں ہاں مطلب ہاں یہ 7000، یہ اوپر، یہ 7000، یہ اوپر تھوڑا اوپر کا کرنا، یہ اوپر لیپل، یہ 7000 ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، یہ 7000، یہ 7000 ہیں، ہاں یہ 7000 کل، یہ اوپر والے سرے پہ رکھ لینا ہے، 7000 کر لیں گے محرم 7، اور 90 یہ 8000 ہے، یہ اچھا یہ یہ 8000
مولانا حسین صاحب کو فرما دیں عقد ناملی گنتی بھی لے، وہ جو ہے نا رسالہ وہ بھی لے آنا، اس میں سے بھی دکھلا دیں گے۔ اور یہ کتنا ہے بتاؤں؟ 8,000، 8,000 ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس کو یہ 8,000 اور یہ کیا ہے 9,000، 9,000۔ اب اس کے ساتھ ملا لیں 1,000، یہ کیا ہے 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900۔ یہ کل کتنے ہو گئے 9,900، اور یہ کتنا ہے 99، 9,999۔ اور پھر ایک کتاب میں لکھا ہوا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول لیں یوں، یہ کتنے بن گئے 10,000۔ اب چلو ہلاتے جائیں 20,000، 30,000، 40,000، جتنا مرضی آئے کر لیں لے جانا۔ اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ 10,000 تک تقریباً یہ گنتی ہوتی ہے الحمدللہ۔ کر لیں گے پھر، ہاں تو یہ امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ذہن میں آ گئی ہوگی الحمدللہ۔ ہاں 7,000 کا یہ اوپر کا ہے، یہ کر لینا ہے شاید اوپر کا ہے، غالباً بنے سے مزید اور بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں نیچے ہے ہاں 70، 7,000، ہاں 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 یہاں 70 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں پچھلے دورے میں اوپر والے بتلایا تھا، جزاک، وہاں میں خالی سالہ بھی تھا شاید ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر بھی بتلایا تھا، اوپر اوپر والے بتلایا تھا، اوپر 60 کے، اچھا اچھا، ہاں یہ کتاب کا طریقہ مزید یہ ہے یہ 60 کا، پہلے شاید کچھ اور بھی تھا، لیکن یہ کوئی فرق بھی ہے بہرحال، لیکن یہ الحمدللہ۔ بھائی کس چیز کے پیسے ہیں، اس سے ہدیہ ہے، چلو بھائی اللہ پاک اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ھذا من فضل ربی اللہ تعالیٰ بھائی اللہ پاک اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں محبت الحمدللہ، اللہ خوش رکھے۔ بھائی میں بھی کچھ اور ہی مدیں ہوتی ہیں استعمال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ سارے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ہدیہ کوئی رکھتا نہیں ہوں، جہاں کوئی ایسی مدیں آتی ہیں میرے سامنے کچھ اور بھی ہیں، اللہ شکر الحمدللہ، وہ جہاں زکوٰۃ کی مد نہیں لگ سکتی ہے وہاں پر پھر ہدیے کی مد سے الحمدللہ فرما کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ مولانا حسین صاحب ہیں، مولانا حسین صاحب کو فون کر کے بتلانا، ان سے کہیں کہ یہ ذرا وہ رسالے میں دیکھ کر بتلائیں ذرا بھائی، ان سے رابطہ ہو جاتا تو مجھے ان سے کہو کہ وہ عقد نامل کا جو رسالہ ہے اس میں دیکھ کر بتلائے کہ یہ جو اشارہ ہے نا ویسے، یعنی کون سا اشارہ آپ کرے، ہاں 70 کا اشارہ، ان سے کہیں مجھے کتاب کھول کے ذرا اگر رابطہ ہو جائے تو ذرا بتلائیں نا، یا کوئی گھر میں کوئی ہوتا ہے، یا اگر گھر میں ہو تو اگر وہاں پہلے دور میں ہاں وہاں تو رسالہ تھا میرے پاس، وہاں تو شاید رسالہ تھا، ہاں اس میں سے دیتے پھر اوپر کا ہی ہوگا شاید ہے، یہ اوپر کا ہی ہوگا رہا یہ پہلے میں ہاں اوپر کا ہی بتلایا، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر اوپر کا ہی پھر الحمدللہ، باقی اشارے بھی ٹھیک ہی ہیں بتلایا بھائی، ہاں چلو الحمدللہ۔ وہ کتاب کو کچھ سامنے رکھ کر بھی وہاں ہے الحمدللہ، ہم نے سب سے پہلے یہ طریقہ حضرت صاحب مولانا منظور نعمانی صاحب تنویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی خوش رکھے۔ بھائی کہاں سے، ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ، پھر اوپر کا ہی ہوگا ہے، یہ اوپر کا ہی، چلو یہ اوپر کا ہی بتلایا تھا تو وہاں ذرا سارا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ کیا لکھا ہے، ہاں 70 کہاں لکھا، یہ اوپر کا ہی لکھا ہے،
جزاک اللہ. چلو بھائی ماشاء اللہ. پہلے پر جزاک اللہ. پہلے پورے کے کون سا؟ ہاں یہ اوپر کا جو سرا ہے اسی پر ہی بنا ہوا. ٹھیک ہے. یہ کسی کتاب میں سے بھی ہے؟ ہیں؟ جزاک اللہ بھائی. چلو یہ تو ساتھ میں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. یہاں بھی اوپر کے بنا ہوا. اور بھی دیکھ لو. یہ کیا ہے بھائی آپ کے؟ اکائی. ہاں بس باقی تو خیر ہے. میں نے کیا نا چاہے کتاب میں ہو لیکن جب تک مجلس میں آپ نہ سیکھیں تو مشکل ہے کتاب سے بھی ان کا ہے سمجھنا رہا ہے. باقی تائید ہو گئی بھائی. اوپر لئی ہے بھائی رہا یہ ساتھی ہیں لکھے میں کتاب الحمد للہ. یہ عادات ہیں, یہ کوئی اپنی چیزیں ہیں, یہ ذرائع ہیں نا, ان سے خیر کی باتیں بھی پہنچ جاتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر یہ جو موبائل وغیرہ ہیں صرف انہی پر انحصار نہ رکھیں, اپنی کتاب کا ہی مطالعہ کریں, اس کی اپنی برکت ہے. خذ الکتاب اب خوب یار, کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں, اس کی اپنی برکات ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. چلو یہ ضرورت کے درجے میں ہے تو اس سے بھی تائید ہو گئی سے ہم بتا دیے. اوپر کا اس طرح یہی الحمدللہ لگے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. 60 کا بھی دیکھ لیں. کیا تھا 60 کا اور 50 کا. 60 کا کیا ہے نا؟ ہاں ناخن چھپا لینا الحمدللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. چلو ماشاءاللہ مل گئی الحمدللہ. یہ اوپر کا ہی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. جزاک اللہ. چلو اب ذرا تھوڑا سا مطالعہ ذرا ہے. میں تو عبارت ذرا پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ساری رات انشاءاللہ سبق ہوگا اللہ کی رحمت سے. پھر آرام کو بھی انشاءاللہ کریں گے. موقع ہے انشاءاللہ. پہلے رات میں چھوٹی ہوتی تھی, چھوٹی بچی ذرا چلا جاتا تھا, چلا جاتا تھا, لیکن اب ضرور اب راتیں کچھ بڑی ہیں الحمدللہ. میں خیال کوئی تراویح کے بعد کوئی ہے گھنٹے کے بعد جو آج عبارت سننے کا موقع تھا نا وہ اس میں انشاءاللہ ہے سبق انشاءاللہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. تو امید ہے سب نے عبارتیں ماشاءاللہ سنائی ہیں. سوال جواب کون سے کون سی ہیں؟ اچھا اب جد حوض خطی کے حساب سے ہمیں مستفید کریں بھائی. دیکھو ہاں اب جد اتنا بتلا دوں کہ یہ آخر میں جو 12 لکھا ہوتا ہے, حاشیے کے آخر میں 12 لکھا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مولانا حسین صاحب نے بھیجی ہے. اچھا ہاں یہی شرح ہے. ہاں 70 یہی ہے. اچھا وہ بھی دیکھیں, اس میں دیکھ لیں 40 کا دیکھیں, 40 کا بھی دیکھ لیں. 40 کا کیا لکھیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اب یہ کتابیں ساری دراصل آپ کے موبائلوں میں آ گئی. چلو لیکن چلو ان سے استفادہ کر سکتے ہیں, لیکن سارا انحصار انہی پر نہ رکھیں. چلو موقع ملے تو اپنا ہے. باقی جو کتاب کا جو مطالعہ ہے نا طلباء کا ہے, یہی لکھا ہے. کیسے دھیان سے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا پیچھے کر کے ہیں 40 کا ہے. اچھا ہاں
یعنی ساتھ رہا برابر رکھا ہے. اچھا 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 ہاں دکھانا. پہلی جو تھا نا وہ پہلا جو جو پہلے دکھلایا تھا آپ کو. ہاں یہ ہے ٹینشن کا کیا علاج ہے دکھانا. ہاں کچھ تھوڑی سی اوپر والی سائڈ. ہاں ساتھ ہی رہا 40 ایک منٹ دکھانا ذرا. ہاں یہ لکھیں 50 40 کے لیے یہ رہا تھوڑا سا اور ذرا دکھانا. اچھا وہی 12 ذرا پڑھ لیں. یعنی 50 کے لیے یعنی 40 اس کی تاریخ پیچھے دکھا وہ 40 کی تاریخ ہے. چالیس چالیس کا عبارت ان سے کہیں 40 کی بھی رہتے ہیں 40 کی بھی رہتے ہیں. ہاں ان سے کہیں 40 کی بھی عبارت جو لکھی ہے وہ دے رہا ہے عبارت لکھی ہے. جزاک اللہ. اچھا یہ ہے اتنا بتلا دوں. چلو میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے لوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. جزاک اللہ. یہ 40 کا انہوں نے کیا 40 کے انگوٹھے کو ساتھ ملا کر اس طرح کھڑا کریں کہ دونوں کے درمیان میں بالکل خلا نہ رہے. ہاں بس یہ انگوٹھے کو انگشت شہادت ہیں شہادت کی انگلی کے ساتھ ملا کر اس طرح کھڑا کریں کہ دونوں کے درمیان بالکل خلا نہ رہے اور انگوٹھا انگوش کی شہادت کے پش کی طرف مائل ہو. ہاں وہی ہے پش کی طرف مائل ہے ایسے تو وہ ادھر پش کی طرف ہے. یہ ہے تقریباً ایسے ہی ہے کہ پش کی طرف مائل ہو رہا ہے پیچھے رہا ہے. ہاں وہ اس میں ہے تو آ جائے نا وہی ہو رہا آگے الحمد للہ. بس یہی تھا میں کر انگوٹھا پش کی طرف مائل ہے تھوڑا سا پیچھے. ہاں بس یہ ہے جدائی نہ ہو جاتا ہے جدائی نہ ہو. اس میں تھوڑی سی اور وضاحت ہے کہ پش کی طرف مائل ہو رہا ہے تھوڑے سی پش کی طرف مائل ہو رہا ہے تھوڑی سی کر تو آج یعنی خلا نہ رہے. آج ایک بات ہے. ہاں پھر چلو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. ہاں یہ رہا جزاک اللہ. یہ کون سے ہیں کون سے نہیں نہیں ادھر اور اس میں دیکھنا وہ تھوڑا سا پھر بھی ہاں 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 پھر پڑھیں عبارت. ہاں یہ جوڑ یہی ہے نا. اب یہ جوڑ اس کے اوپر آ جائے گا. ہاں آئے نا اوپر والے جوڑ. ہاں یہ ماشاء جزاک اللہ. میں نے بھی اپنے ایک عالم دین بڑے ان سے پوچھا تو انہوں نے پھر یہی ایسے نا اوپر جوڑ کے اوپر یہی آئے گا. جزاک اللہ کر لیں گے. ہاں چلو امید ہے اللہ مائل ہو رہا ہے. آج صبح یوں مائل ہو رہا ہے.
نصیب چلے آ رہے ہیں پیچھے ہمارے کابی حرات الحمد فن تو ہے نہیں پھر بھی ہیں اعتبار بعض ہمارے کابی حرات جو سے سن پیدائش نکالتے ہیں سن تاریخ وہ اسی سے نکالتے ہیں الحمدللہ چلا آ رہا ہے نہیں استعمال چلا آ رہا ہے بیضابی شریف میں بھی جزاک اللہ بھائی کیا پوچھ رہے تھے ساتھی جن کو طلباء کو کتابیں نہیں مل سکیں بھائی اب دعا کریں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے جو شروع سے شریک ہیں دورے میں ان کو تو خیر ہم کوشش کی ہے ہم نے جو بعد میں آنے والے ساتھی ہیں اب ذرا دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو اللہ بندوبست کر دے ان کے لیے لیکن جو ابتدا سے پورے دورے میں شریک ہیں ان کو تو خیر مل گئی ہیں جو شروع سے شریک ہیں ہاں سب کو مل گئی سب کو مل گئی الحمد للہ اس میں کیا ترتیب رکھی ہے آپ رات میں ہاں اللہ کا شکر الحمد بس پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی انشاءاللہ پھر چلو بتلا دینا بعد میں دیکھیں کوئی آپ کو نہیں ملی ہاں کون سی نہیں ملی ہاں ہوگی سیٹ میں تو ساری کتابیں ہیں مجالس نہیں ملی اس میں ہاں انشاءاللہ بندوبست انشاءاللہ قبول فرمائے ہیں بھائی مولانا عاطف صاحب کوئی ملی کتابیں آپ کو ہاں جی چلو ٹھیک انشاءاللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا کیا مطلب ہے بھائی نیکی نام ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نیکی اللہ ہم بس نیک عمل اور طلباء کو ناقص کے صفت مشبہ مشکل ہیں بھائی وہ آپ مطالعہ دوئین دراصل تو ابن تھا واؤ کو یہاں وہاں بھائی میں کوشش کروں گا رات کو بھی انشاءاللہ کچھ تعلیمات ہیں میں نے کہا باقی اشارے کر دی ہیں اللہ تعالیٰ طبیعت بس بحال رہے خوشی انشاءاللہ ہوگی کینہ اور بغض کا مطلب بیان بھائی کینہ یہ ہے کینہ کہتے ہیں دل کی دشمنی کو یا کا ہے دل کی بس غصہ ہے نا غصہ غصے کو پکانے کا نام کینہ ہے یار تو بھائی ہمارے میرے حضرت سے ایسا ہے پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے تو فرمانے لگے غصے کا آنا برا نہیں غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو چلو بچے ہیں ان کے بھائی ان کو غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماؤ تو میرے حضرت سے ایسا ہے پوچھنے لگے غصے کا آنا برا نہیں غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو بچا کریں آ جاتی ہیں گھروں میں یہ حالتیں پیش آ جاتی ہیں معاف کر دیا کریں دل میں نہ رکھا کریں الحمدللہ ہاں دل میں رکھیں گے تو سوائے پریشانی کی اور کچھ نہیں آنا معاف کر دیں گے دل سکون سے بڑھ جائے گا میرے حضرت کے متعلقین میں سے شاگردوں میں سے کسی سے غلطی ہوتی حضرت سے معافی مانگتے کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں حضرت فرماتے معاف دل صاف یا کا مطلب
شاگردوں کو بھی معاف کر دیا کریں، دل میں نہ رکھا کریں نا مولا، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہو جاتی ہے بچے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، انشاءاللہ کوشش کرو چلا ساتھ جلدی جا رہے تھے، ہمیں کتاب ہے، میں کہا بھائی چلو میرے پاس جو کتاب ہے پھر ان کو حوالہ ساری آتا ہے، فرمانے لگے غصہ بڑا سیاح ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا۔ پر فرمانے لگے تم یہ سوچ لیا کرو ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی معاملہ کوشش ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی، الحمد اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ بس ان سے آپ گھر میں بھی استفادہ کریں، کوئی ہیں گھر والے ہی پڑھ سکتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں تقریباً ان میں الحمدللہ، یہ چونکہ مجلس کی باتیں کچھ باتیں کچھ تھوڑی دوسری بھی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ گھر میں سب سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ دعا فرمائے۔ میرے والدین نے عمرے کی نیت کی ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اور بھائی ذرا اچھا وہ میں بتلا رہا تھا ابجد کے اعتبار سے نا، آخر میں 12 کا لفظ لکھا ہوتا ہے، 12 کا لفظ لکھا ہوتا ہے نا، آخر میں 12 کا گنتی لکھی ہوتی ہے، پہلے شاید میں نے بتلایا تھا، یہ 12 کے بارے میں بتلایا تھا نا، یہ ہاں اچھا 12 کا لفظ اصل میں یہ ابجد حوض خطی کلیمن صافس قریشت سخذ زوزغ ہے، زواد پہلے یا زوا پہلے ہے، سواد زواد توازہ زوزغ یا زوزغ، یعنی زواد پہلے ہے اور زوا بعد، زوزغ یا اللہ میں چلو اتنا تو کم از کم نہیں ہے، اب جد ہے، اب الف ہے، الف ہے پر الف کلیمن صافس، یعنی ابجد یہ الف ہے، اس سے کون سا نکلتا ہے، اس سے ایک کا عدد نکلتا ہے، ایک کا، با سے 2 کا عدد نکلتا ہے، نون وار نکالنا امر کم، اور اب جد جیم سے جا سے ہے، جیم اس کو پڑھنا یوں ہے، آ با جا دا یوں پڑھتے ہیں، جیسے کلو آ با کلو جا دا آتا نا منطقی کتابوں میں یاد رہا ہوں، تو الف سے کون سا نکلتا ہے، ایک، با سے 2، جیم سے جا سے کتنے ہیں، جا سے یعنی جیم سے 3 اور دال سے 4 یا دال سے 4، اور حوض ہا لاہوری، ہا لاہوری 2 آنکھوں والی، اس سے 5 کا عدد نکلتا ہے، واو سے 6 کا عدد نکلتا ہے، واو سے 6، اور زا سے 7 کا، اور ہا سے 8 کا عدد نکلتا ہے، 8۔ اب آپ بتاؤ ہا اور دال کو ملا دیں، ہا اور دال کو ملا دیں تو کیا بن جائے گا، نہیں ہا اور دال کو ملا دیں تو کیا بن جائے گا، حد، آجی بادل ذہن میں آگئے، اور ہا سے کون سا عدد نکلتا ہے، 8، دال سے کون سا نکلتا ہے، 4، تو ہا اور دا کو ملا دیں تو حد کا معنی ہوتا ہے انتہا، تو اس سے جو عدد نکلے گا 12 کا وہ بھی انتہا والے معنی پر دلالت کرے گا، الحمدللہ ہے، اس سے جو عدد نکلے گا 12 کا وہ بھی انتہا والے معنی پر دلالت کرے گا، ہاں کہیں 12 منہ لکھا ہوتا ہے حاشیے میں 12 منہ،
بلکہ تفسیر کی کتاب میں نا اردو کی 12 من ہو، تو مطلب یہ ہوگا کہ مفسر کی طرف سے اس کی ہے تفسیر کی انتہا ہوئی ہے تفسیر کی۔ ہاں ہاں اب یہاں پر بھی امر کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ 16 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ابجد کے اعتبار سے، اب چلو اور بھی ذرا، ابجد، حوض، خطی، تو سے کون سا نکلتا ہے؟ 9، یا سے 10، خطی، کلی، من، کاف سے کون سا نکلے گا؟ 20، لام سے 30، میم سے 40، نون سے 50۔ یہ ہمارے اساتذہ بعض ابجد کے اعتبار سے نمبر لگاتے ہیں تو نون لکھ دیتے ہیں، تو نون لکھ دیں گے تو کتنے نمبر ہوں گے؟ 50۔ میم لکھ دیں گے تو کتنے؟ 40 یاد رکھنا۔ اور اس اعتبار سے بھی نمبر یاد ہے لگاتے ہیں۔ ابجد، حوض، خطی، خطی، کلیمن، کلیمن کا معنی اچھا کلیمن، صافس، سین سے کون سا نمبر؟ سین سے 60، صافس، این سے 70، فا سے 80 اور سواد سے 90۔ صافس، قریشت، قاف سے 100۔ کسی کو 100 نمبر دینے ہوں تو بس قاف لکھ دیں یاد کرنا۔ را سے 200، قریشت، شت، شین سے 300، تا سے 400، قریشت، قرے آگے صافس، قریشت آگے، سخذ، سا سے سا سے کون سا ہے؟ ہاں یہ ہے، اور خا سے، اور دال سے، اور زواد ہے، زواد پہلے زواد ہے پھر زواد سے 800، اور زوا سے 900، اور غین سے 1000۔ یہاں تک یہ سارا تو کر لیں گے پھر۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے تو یہ 12 کبھی آگے دے ہم ہوتا ہے اصل میں یہ حد کے لفظ سے نکلا ہے، اس سے جو عدد نکلے کا وہ بھی انتہا والے معنی پر۔ ایک میری اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں نو انوار میں ہے، یہاں پر نا اب یہاں الف لکھا ہے اور اوپر 1 لکھا ہے، یہ ابجد کے اعتبار سے دونوں پر لکھے ہیں، اور با لکھا ہے اور اوپر 2 لکھی ہوئی با ہے، ابجد کے اعتبار سے یہ اعداد لکھے ہیں یار۔ یہ جیم ہے، لغب ہے، اوپر 3 لکھا ہے، ابجد ہے، یہ اسی اعتبار سے لکھے ابجد، حوض، خطی، کلیمن، صافس، قریشت، یہ اس کے اعتبار سے نا یہ آجی بھائی یہ امر 16 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں وہ 16 معنی نا اوپر 16 کے اعداد یاد رکھنا، یہاں ابجد کے اعتبار سے بھی لکھے ہیں اور عربی کے اعتبار سے بھی لکھے ہیں اگر ہیں۔ اور پھر ایک بات اور بتلا دوں آپ کو، یا اللہ مجھے بخاری شریف دینا، یہ آخر میں جو چھوٹا حاشیہ لکھا ہوتا ہے، یہ چھوٹا حاشیہ یہ نا آپ نے دیکھا ہو چھوٹا یہ لکھا ہوتا ہے نا ایک، یہ بخاری شریف ہے مثلا، یہاں پر آپ دیکھ لیں سب میں ہے اور بھی کتاب میں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ دیکھو یہاں صفحہ 13 پہ مثلا یہ اوپر نے یہ دیکھنا، یہ یوں لکھا، یہ عین بری ہوئی ہے، یہ چھوٹا حاشیہ لکھا ہوتا ہے عین، پھر اس کے بعد آگے دوسرا یوں لکھا ہوا ہے، یوں کر کے لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹے حاشیے لکھے ہوتے ہیں نا یاد رکھنا۔ اسی طرح یہاں پر یعنی 2، پھر تیسرا حاشیہ یوں لکھا ہوا ہے بس چھوٹا حاشیہ۔ یہ کیا، میں کافی عرصے تک اس کے بارے میں فکر مند رہا کہ یہ کس چیز کا، یہ کس چیز، تو بھائی فکر بڑے عرصے آج تک اللہ نے مہربان، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر ان کا مطلب عطا فرمایا۔ اصل میں بہرحال یہ فارسی کے پرانے اعداد ہیں بھائی مولانا موسیٰ صاحب شاید کوئی بتلا رہے تھے کہ فارسی کے پرانے اعداد ہیں یہ پرانے، اب پتہ نہیں شاید استعمال ہے کہ نہیں، یاد رکھنا پہلے۔ یہ بہشتی زیور ہے یہاں کسی کے پاس، بہشتی زیور میں باقاعدہ یہ مل گیا ان کا حوالہ، تو بہرحال یہ بھی پرانے اعداد تھے، اتنا یاد رکھنا۔ یہ جو پہلا لکھا ہوگا نا، یہ پہلا اس میں بھی تقریباً 1000 تک گنتی ہوتی ہے، اگر 1000 کے آس پاس تک، تو یہ جو پہلا عدد ہے یہ جو لکھا ہے یہ 10
یہ 10 کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد پھر جو دوسرا لکھا ہوگا ہے وہ 20 کی طرف. تیسرا حاشیہ جو لکھا ہوگا یوں ہے وہ 30 کی طرف 40 کی طرف. مجھے باقاعدہ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب نے باقاعدہ 1000 تک وہ سارے ادا لکھ کر دیے ہیں. یہاں بحثی زیور ہوت میں آپ کو شاید دکھلا دیتا، لیکن بحثی زیور میں نے جہاں ہنسوں کا بیان آتا ہے تو وہاں پر نا باقاعدہ یہ سارے لکھے ہوئے الحمدللہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بحثی زیور یہاں کسی کے پاس ہو تو اس میں سے تلاش کر لینا اور ہے جائے دے کر بتلا دیں اگر ہو تو. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمد جزاک اللہ. چلو دورہ تفسیر کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں. تو بھائی کل یہاں ختم ہونے کے بعد ہم پرانا ہمارا معمول ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. دورہ تفسیر جو مدرسے کا جو دورہ تفسیر تھا وہ تو کچھ چل رہا وہ رمضان سے پہلے، لیکن میرا اپنا پرانا معمول چلا رہا اللہ کی توفیق سے الحمدللہ کے 15 سے لے کر پھر تقریباً کوئی میں خیال ہفتہ یا 1.5 ہفتہ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا 15 سے لے کر 24-25 تک الحمدللہ ہے کچھ قرآن پاک کی تفسیر تھوڑی تھوڑی جتنی الحمدللہ جتنا ہو جائے. اب میں سورت مدثر میں چل رہا تھا تو تقریباً 3 سال ہو گئے. 3 سال پھر سورہ آہستہ آہستہ اس میں سے پھر الحمدللہ جتنا بھی ہو جائے، 1 آیت ہو جائے 2 آیتیں طلباء سے پہلے الحمدللہ قرآن پاک کی آیت سن لیتا ہوں، پھر ان میں ترجمہ ان کے ذمہ ہوتا، ترجمہ آپ خود کریں یا الحمدللہ. پھر اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں اس کے موقع پر کوئی تفسیر، جیسے عام جو مدارس میں دورہ تفسیر وہ تو خیر ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ یہ بحر ذخار ہے الحمدللہ. اس میں ہے پھر موتی سے موتی نکلتے چلے جاتے ہیں. وہ کتنے